اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو جو خط لکھا تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا: شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہرکل کے نام ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کو مانے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جا، تو سلامت رہے گا، خدا تجھ کو دگنا ثواب دے گا، اور اگر تو نے نہ مانا تو تیری تمام رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو خدا نہ بنائیں، اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ قیصر کی جب ابو سفیان سے بات چیت ہو رہی تھی تو اس کے تمام درباری یہ سن کر بہت غصے میں تھے۔ اب جب انہوں نے یہ خط سنا تو وہ اور بیزار ہو گئے۔ پھر جب قیصر نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ اپنی فلاح اور اپنی بادشاہی کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو۔ وہ درباری اس قدر ناراض ہوئے کہ فوراً دربار سے باہر جانے لگے، لیکن دروازے بند تھے تو وہ باہر نہ نکل سکے۔ جب قیصر نے اپنے درباریوں کی یہ نفرت دیکھی تو وہ مایوس ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ اس نے اپنے درباریوں کو کہا کہ ابھی میں نے تمہارے سامنے جو کچھ کہا، اس سے میرا مقصد تمہارے دین کی پختگی کا امتحان لینا تھا۔ میں نے دیکھ لیا کہ تم لوگ اپنے دین میں بہت پکے ہو۔ یہ سن کر تمام درباری قیصر کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور پھر ابو سفیان اور ان کے ساتھ تمام لوگوں کو دربار سے باہر کر دیا گیا۔ چلتے وقت ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یقیناً ابو قبصہ کے بیٹے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے۔ دیکھ لو، رومیوں کا بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر رہا ہے۔ قیصر چونکہ تورات اور انجیل کا ماہر تھا اور اس کے ساتھ علم نجوم بھی جانتا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ضرور ہوگا، اور ابو سفیان کی زبان سے جب اس نے حالات سنے، خط سنا، تو اس کے دل میں ہدایت کا چراغ بھی روشن ہو گیا تھا۔ لیکن اپنے درباریوں کا رد عمل دیکھ کر، ان کی بدحواسی دیکھ کر اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر ان درباریوں نے اس کی بادشاہت سے انکار کر دیا، اس سے بغاوت کر دی، تو وہ سلطنت کو کھو دے گا، اسی لیے وہ اسلام کی دولت سے محروم رہ گیا۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔